السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، سوال نمبر 4 کا دوسرا حصہ ہم نے پڑھنا ہے، اولاد کے فرائض، والدین کے حقوق۔ میرے پاس یونیک نوٹس کا پیج نمبر 146 ہے، تو دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما برداری اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، ہر حال میں ان کی فرما برداری کریں اور ان کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے تنگ آ کر بد دعا کر بیٹھیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ 3 لوگوں کی کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی، مظلوم کی، مسافر کی، والدین کی اپنی اولاد کے لیے۔ رحمت و شفقت کا سلوک، اپنے والدین سے محبت، رحمت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں اور نہ ہی ایسی بات کریں جن سے ان کو تکلیف ہو۔ بڑھاپے میں خصوصی خدمت، جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی بھرپور خدمت کی جائے اور اپنی مصروفیات میں سے مناسب وقت ان کے لیے مخصوص کیا جائے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ یعنی شفقت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو، کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، ہم پر شفقت کر کے پالا۔ بیوی اور والدین کے درمیان عدل و مساوات، شادی کے بعد اکثر لوگ اپنے والدین کے بجائے بیوی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس طرح والدین کا دل دکھتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے مرنے کا جب وقت آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوتا تھا۔ آپ نے اس کی ماں کو بلوا کر پوچھا کہ تیرا بیٹا تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے مقابلے میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تھا اور اکثر اچھے کپڑے اور نیا میوہ اپنی بیوی کو ہلا کر دیتا تھا، اس لیے میں اسے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے، لیکن ماں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، اس کے بیٹے کو لکڑیوں کے ساتھ جلا دیں۔ ماں یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی، اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، چنانچہ فوراً اس صحابی کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ اور بیوی کے دوران عدل و مساوات کا رویہ اختیار کریں۔ دیکھیے عموماً یہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمزوری ہے کہ بیوی کی وجہ سے والدین کے حقوق تلف کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، اکثر لوگ بیوی کی وجہ سے والدین کے حقوق تلف کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر والدین کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق تلف کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں، والدین کے الگ ہیں، تو جتنے حقوق اللہ نے جس کو دیے ہیں وہ سب پورے کرنے چاہیے۔ جس کا حق سب سے پہلے ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ تو اس میں بھی تفصیل ہے، تو اس لیے جب آپ لوگ کلاس میں آئیں گے تو اپنے متعلقہ اساتذہ سے پوچھ لیں گے کہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ دعائے مغفرت، والدین کا حق ہے کہ ان کی اولاد ان کی نماز جنازہ پڑھائے، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کی وصیت پر عمل کرے۔ دیکھیے اب اصل حق تو یہ ہے کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو جنازہ ان کے خود بیٹوں کو پڑھانا چاہیے، لیکن یہی تو ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں، ہم اس قابل ہوتے نہیں ہم کو جنازہ پڑھا سکیں۔ ایک شخص ہوتا ہے، ایک محلے کا امام ہوتا ہے جو پورے سارے لوگوں کے جنازے پڑھا رہا ہوتا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھیے جس درد کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکوں گا اتنے درد کے ساتھ کوئی اور شخص تو نہیں پڑھا سکے گا۔ جس کرب کے ساتھ، جس غم کے ساتھ میں جنازے کے اندر دعائیں پڑھوں گا اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، اس درد کے ساتھ کوئی اور تو نہیں پڑھ سکتا، خواہ کوئی بھی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کے اندر وہ درد نہیں ہو سکتا جو میرے اندر اپنے والدین کے لیے ایک احساس اور جذبہ ہے۔ جو خلوص میرے والدین کے لیے میرے دل میں ہے وہ دنیا کے کسی شخص میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ بیٹوں کو چاہیے خود اپنے اولاد کا والدین کا جنازہ پڑھائیں۔ ایسے ہی اگر بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کو چاہیے خود جنازہ پڑھائیں، جس درد اور کرب کے ساتھ، جس اخلاص اور احساس کے ساتھ والد اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا سکتا ہے اور تو کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ تو اس لیے یہ دینی تعلیمات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اور عزیزوں سے اچھا سلوک، والدین کی وفات کے بعد ان کے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی اولاد کا فرض ہے۔ اولاد کے ترکے میں حصہ، اسلام نے اولاد کے ترکے میں سے والدین کے لیے 1/6 حصہ مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ حصہ والدین کو ادا کیا جائے۔ صدقہ جاریہ، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اولاد کو حکم دیا گیا والدین کی موجودگی میں اور ان کی وفات کے بعد نیک اعمال کرتے رہیں اور والدین کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ یقین دیکھیں جب نیک اولاد ہوگی تو اب جو بھی وہ نیک عمل کرے گی تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کے والدین کو ملے گا، خواہ وہ دعا کرے نہ کرے، خواہ وہ یہ نیت کرے نہ کرے، اس کا ثواب میرے والدین کا پہنچے یا نہ پہنچے، باہر صورت ثواب پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے بچوں کو جو ہم دین کی باتیں سکھا جائیں گے، ان کو دین سکھا جائیں گے، نماز کا پابند بنا جائیں گے، ان کو اچھی باتیں سکھا جائیں گے، انہیں سچ بولنا، انہیں دیانت داری، جھوٹ سے دور، غیبت سے دور، حسد سے دور رکھ جائیں گے اور ان کے ان ساری قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کر دیں گے تو والدین کے لیے جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک قیامت تک یہ اجر و ثواب ملتا رہے گا ان کو۔
آگے سوال نمبر 5 ہے، والدین کے حقوق کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ تو دیکھیے والدین کے حقوق اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا، اور یہ آیت پہلے آ چکی ہے، تو یہاں پر اگر آپ پہلے آپ نے جو ہے اولاد کے حقوق اولاد کے فرائض والی جو ہیڈنگ یاد کر لی ہوگی تو اس کے اندر یہ بات آ چکی ہے، یہ پیچھے بڑھاپے میں خصوصی خدمت والی ہیڈنگ یہاں پر موجود ہے۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، ان سے رحمت اور محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں، اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اب یہ ساری باتیں پیچھے آ چکی ہیں سوال نمبر 5 والے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اس کا ترجمہ میں بارہا آ چکا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ سوال نمبر 4 اور 5 جو کہ پہلے گزر چکا ہے، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ ہم MCQs وغیرہ اور مختصر سوالات کا جائزہ لے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔